شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران اسلام، حاضرین اکرام، میرے مومن بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بڑا عظیم مہینہ الحمدللہ آیا ہوا ہے، اور حقیقت میں اس کی حقیقت کو جو سمجھتا ہے وہ اس مہینے سے بھرپور مستفید ہو رہا ہے، اور جو نہیں سمجھتا ہے تو اس کے لیے کوئی اہمیت کا حامل یہ مہینہ نہیں، جس کو ہم دوسرے جملوں میں یوں کہہ سکتے ہیں یہ بھی توفیق الہی پر مبنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کام کی توفیق عطا فرماتا ہے پھر جا کر کے وہ کام ہو پاتا ہے، اور اگر توفیق نہ ملے تو پھر وہ کام ہو نہیں پاتا ہے۔ سوال ہے کہ توفیق کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے، کام کیا معاملہ ہے؟ جس کو ملتی ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جس کو نہیں ملتی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جس کو ملتی ہے اس کا مطلب اس کے اندر کچھ ہے، طلب ہے، کوشش ہے، لگن ہے، اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ جس کو نہیں ملتی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ نالائقی کے حدود کو پار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جب بندوں سے خوش ہوتا ہے اس کی پہچان ہے کہ بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنی عبادت کے قریب کرتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، بھلائیاں اس کی زندگی میں آسان کر دیتا ہے۔ اللہ جو بندے سے خوش ہوتا ہے یہ پہچان دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے نا تو پہلی فرصت میں مائنڈ نہیں چھینتا ہے، وہ تو بات کی بات ہے۔ پہلی فرصت میں اللہ اس نالائق بندے کو اپنی عبادت سے دور کر دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے، نیکیاں کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، برائیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ پہچان ہے، اس پہچان کو اپنے جیب میں رکھو اور پرکھو کہ ہمارے ساتھ اللہ کے کیسے فیصلے ہوئے ہیں۔ اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کے تعلق سے آپ باتیں سنتے جائیں
عظیم مہینہ ہی ہے، اس مہینے میں ایک عبادت جو روزہ ہے، روزہ رکھنا ان اعمال میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے اعلان کرتا ہے ایک مغفرت کا اور ایک بہت بڑی اجر کا، کہ جو بندے روزہ رکھنا اس کے ساتھ اور بھی اعمال ہیں، ان میں سے ایک کے لیے کہ اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے کہ میں بندے کو معاف کرتا ہوں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک بندہ مجرم بن کر عدالت میں کھڑا ہے اور پورے چانسز ہیں کہ اس کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، اب اس کے سامنے بہت ساری نعمتیں بھی رکھی ہوں اور بہت ساری سہولتیں ہوں، لیکن اس کو کچھ سدھائی نہیں دے گا۔ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ اس کو پھانسی کی سزا سے چھٹی مل جائے گی، یہ تو ہوگی نا۔ تو ایسے بندہ ہے کہ مجرم بندے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ فرما دے کہ جاؤ میں نے فلاں بندہ کو معاف کر دیا، اور اس کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ کر دے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ نے الفاظ میں دیا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ہماری ماں اور بہنیں بھی توجہ دیں، روزہ رکھنے والے مرد والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے اسپیشل عورتوں کا تذکرہ کیا، جبکہ قرآن کا اصول آپ دیکھیں نا، جہاں بھی کوئی حکم دیتا ہے تو الفاظ وہ مردوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، الفاظ مردوں کے لیے، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکات دو، الفاظ جو سیدھا ہے وہ مردوں کے لیے ہے، مگر عورتیں اس میں شامل ہیں، الگ سے الفاظ اللہ نے عورتوں کے لیے استعمال کیا، لیکن یہاں بہت کم مقام پر اللہ نے مردوں کا بھی الگ سے تذکرہ کیا، عورتوں کا بھی وہی حکم کے لیے۔ انہیں میں سے مقام یہ اللہ نے کہا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اسپیشل اللہ نے تذکرہ کیا، ہر ایک کچھ مسئلہ، جیسے کہ مسجد سے کوئی اعلان کرے کہ صاحب آپ تمام روزہ رکھنے والوں کی آج حفصہ میں دعوت ہے، اور دعوت سے الحمدللہ علیہ وسلم، یہ تو اعلان سب کو شامل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کسی کو پکڑ کے کہ صاحب آج دعوت آتی ہے، پھر کسی کو آپ دعوت کیا مانگے، جب اعلان کر دیا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آدمی کا مقام اس بندے کی نگاہ میں کچھ اور ہے جو اللہ اسپیشل طور پر حکم دے رہا۔ تو اللہ نے مردوں کو کہا روزہ رکھنے والے، اور پھر اس میں الگ کیا عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے اسپیشل کہا کیوں؟ اتنی اہم عبادت ہے کہ جیسے مردوں کو چوک نہیں ہونی چاہیے ویسے عورتوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ نے اسپیشل تذکرہ کیا روزہ رکھنے والوں کے ساتھ، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ والحافظین فروجهم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، دونوں کا یہاں اللہ نے تذکرہ کیا، یہ عورتیں ہو یا مرد ہو جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیسے کرنا وہ ایک الگ ہوتا ہے، تو آپ کیا نہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ کیسے یاد کرتے ہیں؟ یاد کے دو طریقے ہوتے ہیں، ذکر اس کو ہوتا ہے، ذکر زیادہ یاد کرنا، نماز پڑھنے یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اب دعائیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھ کے سب اللہ کو یاد کرنے کے طریقے۔ تو اللہ نے کہا جو زیادہ یاد کرتا اللہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو، یہ تو
اور وہ ذکر اگر آپ کی زندگی میں آ گئی تو پھر تو آپ کی زندگی کا مزہ ہی کچھ اور نہیں. اصل ذکر جو ہے یہ ہے، ایگزامپل دے کر میں سمجھاؤں، یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں لوگ اپنے والوں کا حساب کرتے اور زکات نکالتے. سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگ ہیں بیچارے، کچھ تو ایسے ہی دل چاہا جتنا دے دیا، دل چاہا نہیں دیا. کچھ تو حسابی کتابیں نہیں کرتے ہیں، جیسے اور مہینہ ہو کوئی بات نہیں، سب کھا رہے یہ بھی کھانے کا فرق پڑتا. کچھ ہیں جو پائی پائی کا حساب کرتے ہیں، ایک کپ کا کھائی تو حساب کر رہے ہیں. حساب کرنے کے بعد ان کے اماؤنٹ میں آیا کہ میرے پاس زکات کا اتنا بڑا فنڈ آ رہا، 2 لاکھ 4 لاکھ فنڈ آ رہا. اب جیسے کہ فنڈ بنانا کوئی نہیں ہے اس کے پاس، نہ نکالے تو اس کے پاس نہ کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا، نہ کوئی پولیس آئے گی، نہ اس پر کوئی پریشر بنانے گا، کچھ نہیں کوئی اس کا بگاڑ سکتا ہے. لیکن ترائی میں جو وہ حساب لگائے نا تو اس کو لگا کہ اتنے لاکھ روپیہ ہوگا، اب مجھے نکالنا. یہ پلان وہ بنائے نا، پھر اس کے دماغ کے اندر آیا یار 2 لاکھ روپیہ نکال دیتا، کچھ تو ملے گا نہیں. اگر یہی 2 لاکھ روپیہ رکھ لیا نا تو میرے فلاں بیٹے کی شادی میں کام آئے گا، کیونکہ شادی میں تو کرنا ہی ہے نا. یہ دماغ میں اس کے آیا. یہ کون ڈالا؟ پتا کون ڈالتا ہے؟ آپ جب بھی ایسی نیکیاں کرنے کا پلان بنائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کا پارٹنر ہوتا ہے جو ایسی تعلیم دیتا ہے. آپ کے دماغ میں ایسا آیا، اور جیسے آیا نا تو پھر آپ کے دماغ میں یہ بھی آیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. ایسے ہوتے بات یہ اگر یاد آ گیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر میں نے یہاں ڈنڈی ماری تو میری خیر نہیں ہے، اور آپ جو غلط پلان بنا رہے تھے وہ پلان آپ چھوڑ دیے. اگر یہ آ گیا تو حقیقت میں اللہ کے بندو یہی اصل ذکر ہے جو زندگی کو تبدیل کرے گی، زندگی میں رونق لائے گی، ہماری روح بیدار ہو جائے گا. لیکن یہ ہوتا نہیں الا ماشاءاللہ. تو یہ اصل ذکر ہے جو اللہ نے کہا بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، چاہے مرد ہو عورتیں. تو اصل ذکر یہی ہے کہ تنہائی میں بھی بندے کو اللہ یاد آتا ہو. جب اس کے دل کے اندر کوئی غلط خیال، گناہ کے ارادے ہوتے وہ یاد آتا ہے کہ میں تنہائی میں گھر سے ہوں مگر پروردگار سے میں چھپ نہیں سکتا، اور اس کو گناہ چھوڑ دیا. اصل تو اللہ یہ کام جس کے زندگی میں آ گیا، روزہ رکھنا جو موضوع سے تعلق ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا جس کا عام طور میں تعلق مردوں سے، عام طور سے تعلق جوانوں سے، اور تیسرا اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے جن کے اندر ایک کام آ گیا. آگے اللہ والا فرماتے ہیں آج اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور معافی ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہتا اجر عظیم بھی ہے، بہت بڑی اجر بھی اللہ دے گا. دنیا کی کوئی عدالت نہیں ہے کہ آپ مجرم بن کے وہاں جاؤ اور جج صاحب کہیں جاؤ میں اس کو معاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے معافی مل گئی نا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ کہا جائے آپ کو معافی بھی مل گئی ہے اور 2 لاکھ کا چیک بھی بطور انعام دیا جا رہا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ بندے کے لیے مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے اور اجر عظیم کا بھی وعدہ کرتا ہے. اسی میں سے کمل روزہ رکھتا ہے جو رکھ رہے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے بولتا ہوں بہت قابل مبارکباد ہے، بہت اچھا کام کرتے ہیں. دنیا سمجھے نہ سمجھے، لیکن جس دن آپ کی آنکھیں بند ہوں گی آپ کو پتہ لگے گا کہ حقیقت میں ہم نے بڑا اچھا کام کیا. اس کے الٹا بھی آپ سمجھ لیں جو لوگ اس عظیم مہینے میں خواب غفلت میں ہیں، سو رہے ہیں، کوئی بیداری نہیں ہے، کوئی تبدیلی زندگی کے اندر نہیں ہے، حقیقت اتنا بڑا پچھتاوا ہونے والا ہے کہ اس پچھتاوے کا کوئی بدل بھی نہیں ملے. تو آپ بہت خوش نصیب ہیں جس مہینے میں بھرپور محنت کرتے ہیں. اور ایسے ہی یہی وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر بندہ روزہ رکھے تو تقویٰ کے جو اسباب ہیں ان میں سے اہم سبب یہ بھی روزہ رکھنا ہے.
اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا. جو رکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھے کہ رکھنا ہی ہے، جو نہیں رکھ رہے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ رکھنا ہی پڑے گا، اور اگر نہیں رکھ رہے ہو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایسے معافی نہیں ملے گی. جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اور آگے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے. تو روزہ یہ تقویٰ کے اہم اسباب ہیں. اور آپ قرآن کو جگہ جگہ پڑھتے ہوں گے، کامیابی متقیوں کے لیے ہے، کامیابی تقویٰ شیار لوگوں کے لیے ہے، کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے، کامیابی دینے والوں کے لیے ہے. تو یہ تقویٰ کے بغیر کامیابی مل نہیں سکتی. تو تقویٰ کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب روزہ رکھنا بھی ہے جو اس مہینے میں چلا. اور تقویٰ کا جو معنی میں بارہ بتاتا ہوں، اس کو اپنے زندگی کے اندر جانچو، پرکھو کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور مقصد ہے کہ تقویٰ آ جائے، آتا کہ نہیں آتا. تقویٰ واو کافیہ یہ اصل لفظ ہے جس کے معنی پر بچنا. شرعی معنی ہوگا کہ اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے روک دیا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ مقصد ہے روزہ. آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور جب عید کی نماز پڑھ لیں رمضان ختم ہو جائے تو تھوڑا اپنا جائزہ لیں اور پرکھیں کہ روزے کا جو مقصد تھا وہ ہماری زندگی میں نظر آیا کہ نہیں ہے. اگر آ گیا تو حقیقت میں اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس سے بڑھ کر کامیابی دنیا کے اندر کوئی نہیں سکتی. اور اگر نہیں آیا تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا جیسے کہ آپ بخار کی دوا لیں، کھاتے رہیں اور بخار نہ چھوڑیں. تو کھانا تو مقصد نہیں تھا نا، کھانے کا مقصد بخار چھوڑا تھا. تو آخر میں یہی کہیں گے صاحب پیسہ بھی برباد ہو گیا، دوا بھی کھایا، اس سے جو تکلیف بھی وہ بھی برداشت نہیں کیا، اور مقصد کا بخار چھوڑنا، بخار اترا گیا. یہ پچھتاوے کا کام ہو جائے گا. تو بعد میں اپنے آپ کو ایسا چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھیں. رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے ہی ہے جس کو خیر کا جامع کہا گیا ہے، یعنی بھلائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کا یہ مہینہ جو روزہ فرض کیا گیا شروع میں ایسا فرض نہیں تھا. شروع میں دو آپشن کے ساتھ فرض تھا. یہ تھا یا تو روزہ رکھ لو یا تو آپ کسی کو کھانا کھلا دو، جس کو فدیہ کہا جاتا ہے، فدیے میں کھانا کھلا دو. تو شروع میں ایسا تھا. تو آپشن اسی لیے رکھا گیا تھا کہ اچانک اتنا بڑا بوجھ شروع ہے کیا پتا، اسی لیے آپ کہتے ہیں نا بچوں کو شروع سے آپ ٹرینڈ کریں. وہ بچہ جو شروع میں کوشش نہیں کرتا ہے ایک روزہ دو روزہ یا آدھا دن بھوک برداشت کرنے کی وہ اپنی ہیبٹ نہیں بناتا ہے نا، تو جوان جب ہو جائے گا اسے پوچھے کہ روزہ صاحب کیا کرو، میں برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. تو ہم ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ابھاریں، مشق کرائیں، تلقین کریں. جب یہ عادت بنے گی نا تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا کچھ جوان ہوگا اور باشعار ہوگا. اور یہ بھی آپ لوگ کریں، جتنا زیادہ آپ کا بچہ دیندار بنے گا آپ کے لیے دنیا میں اتنی خوشیاں نصیب ہوگی. جو وہ آپ کی فرمانبرداری کرے گا نا دینداری کی بنیاد پر، وہ آپ کے اطاعت کرے گا، آپ کا خیال کرے گا، کیونکہ اسلام دیندار اس کو بنائے گا تو یہی کہے گا نا اونچی آواز میں ماں باپ سے بات مت کرو. اور جتنا زیادہ نالائق بنے گا سب سے بڑی سزا ماں باپ کو دے گا. اتنی ساری بدتمیزی وہ کسے پہلے بسائے گا، ماں باپ سے بساتا. تو شروع سے ٹرینڈ کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا شروع میں دو آپشن کے ساتھ روزہ فرض تھا، یا تو روزہ رکھو یا فدیے میں کھانا کھلاؤ. لیکن بعد میں یہ آپشن ختم ہو گیا اور کہا کہ نہیں صاحب اب صرف روزہ رکھنا. اور لیکن جو دو آپشن تھا اس میں روزے رکھنے کی طرف زیادہ گائیڈ کیا گیا. وَتَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ آپشن تو دو ہے، چاہے کھانا کھلاؤ تو فدیے میں یا روزہ رکھ لو، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم روزہ رکھو. اس وقت بھی گائیڈ دی گئی تھی کہ روزہ رکھنا یہ سارا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ جاؤ
کاش تم سمجھ جاؤ وہ جو بھی ہے فدیے میں ٹھیک ہے آپ کھانا کھلا دیے صدقہ کچھ بھی کر دیں لیکن وہ اصلاح اس فدیے میں نہیں ہوتی جو اصلاح روزے میں ہوتی ہے جو تربیت روزے کے ذریعے انسان کی زندگی میں ہوتی ہے وہ فدیے کے ذریعے نہیں ہوتی فدیہ یہ مجبوری درجے میں رکھا گیا تو شروع میں یہ تھا آپشن لیکن بعد میں اس آپشن کو ختم کیا گیا لیکن پھر بھی یہی کہا گیا تھا کہ روزہ رکھنا واجب ہے اور یہی نہیں روزہ یہ انسان کی شہوت کو بھی کنٹرول کرتا ہے نفسانی خواہشات کو کچل دیتا ہے کیونکہ آدمی جب زیادہ آسودہ رہتا ہے نا تو اس کی آرزوئیں بہت دراز ہوتی ہیں خواہشات بہت زیادہ لمبے چوڑے ہو جاتے ہیں شہوت اس کی بھڑکتی ہے اور جب بندہ بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے اس کے نفس کو کچلا جاتا ہے شہوات کو اس کے کنٹرول ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر نہیں کر پاتا ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر شباب اے جوانوں کی جماعت اور یہ خطاب تو اس زمانے میں صحابہ کے لیے تھا لیکن یہ پوری امت کے جوانوں سے خطاب ہے نبی اس لیے کہ آپ نے کہا بلو بندی بلو لوگوں معمولی سی بھی بات مجھ سے سنو تو اس کو دوسرے تک پہنچا دو کیونکہ آپ کا خطاب آپ کے تمام امتیوں کے لیے دوسروں کو بھی آپ نے کہا ہے معاشر شباب اے جوانوں کی جماعت من استطاع منکم الباء فلیتزوج جو شادی کی طاقت رکھتا ہے نا وہ شادی کرے دیر نہ کرے شادی کی طاقت رکھتا ہے سب انتظام ہے رہنے کے کیا کھلا سکتا پلا سکتا ساری سہولت ہوگی روزہ کرے ومن لم یستطیع اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا بسا اوقات طاقت رکھتا ہے لیکن کوئی لفٹی نہیں کراتا ہے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا ایسے بھی تو حالات بنتے ہیں کیوں نہیں دیتا وہ قلم لے کر بہت سارے رشتے اس لیے نہیں ہوتے ہیں ایک تو ہر معاملہ تو دونوں طرف سے گڑبڑ ہے جی چاہے لڑکیوں کا معاملہ ہو چاہے لڑکوں کا معاملہ دونوں طرف سے گڑبڑ ہے لڑکی والے تو چاہتے ہیں کہ ایسا داماد مل جائے نا کہ میرے لڑکی کے لیے بالکل مرغا بنے اور لڑکا والا چاہتا ہے ہمیں ایسی بہو آ جائے ہمارے لیے کہ ایک دم جنت کی حور بنتی ہے تو دونوں طرف سے بہت بڑی گڑبڑی ہے تو ایک الگ میٹر ہے کیوں نہیں ہو پا رہا لیکن اگر نہیں ہو رہا کسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم بالصوم پھر لازم کر لو اپنے لیے روزہ فإنه له وجاء اس لیے کہ شادی کا وجہ ہے اس شہوات کو کنٹرول کر دیتا ہے تو یہ تو بڑا اچھا مہینہ ہے جوانوں عام دنوں میں اگر تم نہیں رہ سکتے ہو اس مہینے میں روزہ بھی رکھو اور اس روزہ ایک نیکی ہے اس نیکی کا وسیلہ بنا کر تم اللہ سے سوال کہ پروردگار شادی نہیں ہو رہی چاہے ہماری بہنیں ہو یا چاہے ہمارے بھائی حضرات روزہ رکھو اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کبھی کرائیں گے اللہ کے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے اور تو پروردگار میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا بہت ہم نے کوششیں کر لی ہے آج روزہ بھی رکھا ہوں اور یہ بھی تو جانتا ہے کہ میں صرف تیرے لیے رکھا ہوں اور اگر میں نے اس کو صرف تیرے لیے رکھا ہے تو میں اس نیکی کا وسیلہ اس واسطے سے میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرا رشتہ لگا یہ عظیم مہینہ ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی بھلائیوں کا دروازہ کھول دیا ہے تو جوانوں یہ بڑا عظیم مہینہ ہے اور اس مہینے میں ٹرینڈ ہو اور اس کے بعد جو نوافل روزے ہیں نا اس کی بھی پابندی آپ کیا کریں اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں یہی نہیں یہ عظیم مہینہ ہے ایک روزہ رکھنا حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کرے حقیقت میں اگر ہم اپنے اعمال کو جھانکیں
اور سنجیدگی میں تنہائی کے ساتھ کبھی غور کریں، ایک ایک اعمال کو نگاہ رکھیں، تو ہمیں لگے گا کہ ہم اور جاننا بہت قریب، ہم اور جاننا بہت قریب۔ اعمال تو ہمیں پتہ ہے نا کیسے ہیں، کیسے کیسے گھوٹالے ہیں، کیسے کیسے کرپشن ہے، کیسے کیسی گڑبڑیاں ہم نے کر رکھی ہے، رات کے تنہائی میں ہم نے بدمعاشی نہیں چھوڑی ہے، دل کے اجالے میں ہم نے مکاری اور یاری کے سبب کو بتائے، ان پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو لگے گا حقیقت میں اور جاننا بہت ہے۔ اور ایسے موقع پر آپ کے لیے حدیث کہ جو من صام یومن فی سبیل اللہ، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے، یہاں تو 30 روزہ الحمدللہ رکھنے کی بات ہے، ایسا موقع ملتا رہا، حقیقت میں ایک ماحول بن جاتا ہے، آدمی آسانی سے رکھ لیتا روزہ، اور دنوں میں نہیں رکھ پاتا اتنے آسانی سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن کا روزہ رکھا فی سبیل اللہ، شرط ہے اللہ کے لیے رکھا ہو، کوئی بیماری کے علاج کے لیے نہیں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں یار روزہ جو رکھ لینا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ روزہ رکھو گے تو یہ تکلیف اور یہ مسائل حل ہو جائے، تو اس لیے سے لوگ رکھتے ہوئے مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی نیت گڑبڑ ہوگی۔ تو اللہ کے لیے جس نے روزہ رکھا وَقَدَهُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ 70 خَرِيفًا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور ہے۔ کہاں کا مواقع ملے گا؟ ایسا موقع کہاں ملے گا؟ اب یہ ساری بات اگر حقیقت میں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر یہی کہہ دیجئے کہ حقیقت میں ہم اتنے نالائق ہیں کہ اللہ کو توفیق دینا چاہیے۔ پہلے اپنے نالائکی کی جو ہماری صفت بن گئی ہے ان کو ہم دور کریں اور اللہ سے روئیں، پھر اللہ تمہیں توفیق دے گا، پھر بات سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ کے بندوں میں بارہا کہا کرتا ہوں بڑا عظیم مہینہ، بڑا عظیم مہینہ، اس کی عظمت کا تمہیں احساس ہونا چاہیے، اس کی اہمیت کا تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے، ابھی مل گیا کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے،